اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنی تقدیریں بدلتے ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں اللہ کے عطا کردہ لوگ جو قوموں کو بطور انعام عطا کیے جاتے ہیں، اور جب قوم ان کی قدر نہیں کرتی تو پھر بطور سزا واپس لے لیے جاتے ہیں۔ وہ عظیم لوگ جو قوموں کی تقدیر بدلتے ہیں، اپنی تقدیر نہیں بدلتے۔ ان میں سے جو ایک شخصیت جن کا آج یوم ولادت ہے، جنہوں نے تاریخ ہی نہیں بدلی بلکہ ایک جغرافیہ بدل کے رکھ دیا، ایک سرزمین کا، اور ایک ایسی مملکت وجود میں آئی جس کے ہنود دشمن تھے، جس کے یہود دشمن تھے، جس کے سارے اسلام کے دشمن جس کے دشمن تھے، اور جو ریاست مدینہ کے دشمن تھے وہ اس کے دشمن تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ ریاست مدینہ مسلمانوں کو عطا کی تھی، اور اسی کے صدقے پاکستان جیسی مملکت مسلمانوں کو پھر سے عطا کر دی۔ اور جس آدمی نے اس کے لیے کوشش کی، اللہ نے اس کا ساتھ دیا، اور کیوں نہ دیتا۔ بقول خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کہ میدان عرفات میں نے کش کی حالت میں دیکھا کہ رحمت کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاروں صحابہ خلفائے راشدین کے ساتھ موجود ہیں۔ آپ نے علی مرتضیٰ شیر خدا مولا کائنات کو بلایا، ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا۔ آپ نے فرمایا، علی، یہ جھنڈا محمد علی کو دے دو، تو وہ جھنڈا محمد علی کے ہاتھ میں ہے۔ اور حافظ مظہر الدین رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے بارے میں کہا تھا، شناسائے حقیقت زندگی کے راز کا محرم، جسے کہتی ہے دنیا اے سیاست قائد اعظم، مسلمانوں کا قائد ملت بیدا کا دیوانہ، سنایا جس نے ہر فرعون کو حرف کلیمانہ، اور عزائم دشمنوں کے جس کی ہمت نے کچل ڈالے، یہ کانٹے جس نے پاؤں کے نیچے مسل ڈالے۔ حکومت کو ضرورت تھی، سیاست کو ضرورت تھی، ابھی اس راہبر کی ملک و قوم کو ضرورت تھی، ابھی اس راہبر کی ملک و قوم کو ضرورت تھی۔ یہ بہت قابل غور فکرہ ہے۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ کامیاب فرمانا چاہتا ہے، اس کے دشمن پیدا کر دیتا ہے۔ اور قائد اعظم کیا تھے، یہ شعر اچھے سے وضاحت کرتا ہے۔ نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ 2 مارچ 1949 میں پشاور میں ایک جلسہ عام میں قائد اعظم نے فرمایا، جس طرح ہمارا انگریزوں سے کوئی تعلق نہیں، کوئی واسطہ نہیں، ویسا ہی ہمارا ہندوؤں سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر یہ متحد بھی ہو جائیں تب بھی ہماری ان کے ساتھ جنگ جاری رہے گی۔ الگ وطن کا مطالبہ کیا گیا۔ مندو محراب نے آگے قائد اعظم کو کہا کہ کافر اعظم، اور کہا گیا کہ پاکستان کیا اس کی پہ بھی نہیں بنے گی، بلکہ قائد اعظم کا نام محمد علی اور ان کی بہن کا نام فاطمہ تھا، تو انہیں کہا گیا کہ یہ شیعہ ہیں۔ تو قائد اعظم کو کسی نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ قائد اعظم شیعہ ہے، تو قائد اعظم نے مسکراتے ہوئے کہا، چلو گاندھی کو ووٹ دے دو، وہ تو سنی ہے۔ اس طرح آپ نے ان باتوں کو رد کیا۔ مسجد خیر الدین کے ممبر پر گاندھی کو بٹھا دیا گیا۔ یہ ہماری تاریخ کا ایک انتہائی افسوسناک المیہ ہے۔ ممبئی میں قائد اعظم خطاب کر رہے تھے کہ ایک ہندو صحافی اٹھا اور اس نے پوچھا کہ آپ 2 قومی نظریے کی بات کرتے ہیں، ہندوستان کو تقسیم کر رہے ہیں۔ ہمارے آباء و اجداد ایک تھے، بعد میں کچھ عرب لوگ آئے اور انہوں نے لوگوں کے نظریات بدل دیے اور وہ مسلمان ہو گئے۔ ہمارے باپ دادا تو ایک ہی ہیں، لہٰذا آپ ہمیں تقسیم کر رہے ہیں، خون تقسیم کر رہے ہیں، مٹی تقسیم کر رہے ہیں۔ اس نے بڑے زوردار لہجے میں قائد اعظم سے بات کی، مگر اللہ نے بھی قائد اعظم کو بہت بصیرت عطا کی تھی۔ تو اس وقت قائد اعظم تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، اور انہوں نے کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے۔ تو کسی شخص نے پانی پیش کیا، انہوں نے تھوڑا سا پانی پیا اور باقی چھوڑ دیا، اور اس ہندو صحافی سے کہا کہ یہ پانی تم پی لو۔ تو اس نے بڑے غرور سے کہا، کیا میں ایک مسئلے کا پانی، بچا ہوا پانی پیوں؟ اور قائد اعظم نے پھر اسی مجمع میں سے ایک ترک لڑکے کو کھڑا کیا، اس نے ترکی کی ٹوپی پہن رکھی تھی،
ترک مسلمان تھا وہ، اس کو کھڑا کیا اور کہا کہ یہ پانی تم پی لو، تو وہ آرام سے وہ پانی پی گیا۔ تو قائد اعظم نے کہا مجھے بتا میری زندگی تیرے ساتھ گزرے گی یا اس کے ساتھ گزرے گی؟ وہ خاموش ہو گیا۔ قائد اعظم نے فرمایا اس کا میرا نسبی تعلق کوئی نہیں، خاندانی تعلق کوئی نہیں، میرا اور اس کا وطن کا ربط و رشتہ کوئی نہیں، لیکن اسلام کی بنیاد پر یہ میرے ساتھ اکٹھے زندگی گزار سکتا ہے، اور تم ہم وطن ہو، ہم ملک ہو، ہم زبان ہو، لیکن تمہارے ساتھ میری زندگی نہیں گزر سکتی۔ اس طرح دو قومی نظریے کی تعریف انہوں نے ایک عملی دلیل فراہم کر کے پیش کر دی۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر آج پاکستان نہ ہوتا تو ہم انتہا پسند ہندوؤں کے ہاتھوں سے پٹ رہے ہوتے۔ آج ہم سے بھی یہ پوچھا جا رہا ہوتا کہ گائے کا گوشت گھر میں کاٹا ہے کہ نہیں کاٹا، اور اس گائے کے گوشت کی وجہ سے ہمیں کاٹا جا رہا ہوتا۔ آج وہ ہندوستان جو شائننگ ہندوستان کا خواب لے کر چلا تھا، یا جس سو کولڈ سیکولر اسٹیٹ کے دعوے دار تھے، جو آج اکھنڈ بھارت کی طرف چل پڑے ہیں، آج وہ ہندوتوا کی طرف چل پڑے ہیں، آج وہاں پر ہنسا کا کوئی تصور نہیں رہا۔ یعنی عالم یہ ہے کہ انہوں نے اپنی جو امن کا جو ایک تصور تھا، جو ایک چہرہ تھا، اسے خود ہی آگ لگا دی ہے، اور وہ شمشان گھاٹ جو وہ مسلمانوں کے لیے تیار کر کے بیٹھے تھے، وہاں پر اب انہوں نے اس کو اگنی دینا شروع کر دی ہے، کیونکہ ان کا ٹارگٹ ہندوستان کو ہندوتوا میں تبدیل کرنا ہے۔ لیکن قربان جاؤں قائد اعظم کی فراست پر، ان کی دور اندیشی پر، ان کی نگاہ پر، کہ انہوں نے اسی وقت دیکھ لیا تھا کہ یہ دو قومیں ہیں، یہ دو قومی نظریہ ہے جو رہتی دنیا تک قائم رہے گا۔ اگر وہ نظریہ نہ ہوتا تو سونو نگم جیسے لوگ جو ہندوستان میں کھڑے ہو کر یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ یہ جو آواز اذان کی ہمارے گھروں میں آتی ہے، اسے خدا را بند کر دیجیے۔ خدا نہ خواستہ آج ہم سے یہ سوال ہوتا کہ اپنے گھروں اور مسجدوں سے اذان کی آواز کو بند کیا جائے۔ اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ قائد اعظم کی صورت میں وہ قیادت ہمیں عطا کر دی جو منظور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو بشارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ بات عشق کی اور محبت کی ہو رہی ہے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جب میں قائد اعظم محمد علی کہتی ہوں تو میری نسبت اس طرف چلی جاتی ہے کہ جب دو نام ہوں، یعنی ایک نسبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو اور دوسری نسبت مولا کائنات شیر خدا علی ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ کرم ہی تو کیا ہے کہ دو ناموں کی نسبت کے سائے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکستان عطا کر دیا۔ خدا را پاکستان کی حفاظت کیجئے، پاکستان سے محبت کیجئے، اس کے ساتھ سنسیئر رہیے۔ آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے پاس کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور آخر میں اپنی بات کا اختتام اس نعرے کے ساتھ کروں گی، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پاکستان زندہ باد، قائد اعظم پائندہ باد۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe.